جی نیکسٹ کوشچن ہے، کیا مسجد میں موجود وضو خانہ یا مسجد کی چھت یا مسجد کی ٹوائلٹ یا مسجد کی باؤنڈریز کے اندر موجود پارکنگ ایریا یا مسجد میں موجود مدرسہ کی بلڈنگ وغیرہ وغیرہ میں جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ مزید یہ بھی بتا دیں گے کہ مسجد کا محراب مسجد کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ہائے صدقے، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا تو بڑے شوق سے بیٹھا کرتے تھے اعتکاف. تو ہمارے قاری صاحب مولانا صاحب ہمیں وصیت کرتے تھے محراب اچ نہیں جانا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور یہ بہت متھ مشہور ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں اسی لیے امام جب کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے پاؤں محراب سے باہر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسی لیے تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا باقی پورا وہ محراب کے اندر جا کے سجدہ کرتا ہے، لیکن پاؤں آپ نے دیکھے مصلے کو گھسیٹ کے پیچھے انہوں نے مین مسجد میں کیا ہوتا ہے. وہ پیچھے متھ یہی ہے ان کے. وہ کہتے ہیں کہ امام کھڑا جو ہے نا وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، سجدہ اس کا باہر جاتا ہے. چونکہ محراب مسجد سے باہر ہے لہٰذا کبھی معتکف محراب میں چلا گیا تو اعتکاف کیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے. محراب کا یہ مقصد ہی نہیں تھا. محراب تو مسجد کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. اگر کوئی امام مسجد کامل الایمان ہو، سیدنا ابو بکر عمر عثمان و علی کے طریقے پہ چلنے والا رضی اللہ عنہ اجمعین. تو محراب کا کنسیپٹ اس طرح آیا تھا کہ جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونا شروع ہوئی تو اس زمانے میں سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، تو امام کی قرات کی آواز پیچھے تک پہنچانے کے لیے سامنے انہوں نے ایک اس طریقے سے کربڈ شیپ دی تاکہ آواز اس میں گونج کے پیچھے تک جائے. ابھی بھی آپ بادشاہی مسجد میں جائیں نا جو چھوٹے چھوٹے گنبد بنے ہوئے ہیں اور کئی مسجدوں میں، امام کی قرات کی آواز جو ہے وہ آخری صف کے کونے تک بھی جاتی ہے بغیر سپیکر کے. ایک گنبد سے ٹکرا کے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، اس طریقے سے. یہ بھی مسلمانوں کی ایجاد ہے. محراب بھی اس لیے تھا کہ اس سے آواز ٹکرائے گی، گونج کے پیچھے تک جائے گی، پھیلے گی. تو اب ایسے محرابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو محرابوں سے عشق ہے. وہ کس مسجد میں محراب نہ ہو سمجھتے مسجد ہی نہیں ہے. حالانکہ نبی الاسلام کی مسجد میں محراب کوئی نہیں تھا. یہ بعد میں آئی ہیں چیزیں. مینار بھی اس طریقے سے نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح اب ہم بناتے ہیں. ابھی بھی آپ یورپ امریکہ میں چلے جائیں، پریئر ہاؤس جو ہے ان میں محراب نہیں ہوتے، کیونکہ محراب بنائیں گے تو پوری صف ایک ضائع جاتی ہے. ہمارے ملکوں میں تو کام چل جاتا ہے، وہ ادھاری لے لیتے ہیں 4 فٹ جگہ. کئی ادھر مکان ہیں آپ دیکھیں، ان مکانوں کے اندر محراب آئے ہوئے ہیں مسجدوں کے. کیوں کہ وہ اگر محراب مسجد کے اندر سے لیتے ہیں تو وہ پوری ایک صف ضائع جاتی ہے. تو وہ چھوٹا سا ٹکڑا لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں. اور وہ کئی ہمارے جاننے والے ان کے گھروں کے اندر محراب ہے کہ وہ مسجد سے اندر گھسے ہوئے ہیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ اگر مسجد کا ایریا زیادہ ہو نا تو وہ محراب کی وجہ سے جو آگے حصہ بڑا ہوتا ہے نا اس کے پیرل میں جو صف دونوں طرف ضائع ہوتی ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے کمرے بنا لیتے ہیں امام مساجد کے لیے. آگے نہیں بات کرنی. سپیکر والا کوئی حصہ رکھ لیا، کوئی افطاری کا سامان رکھ لیا، کوئی بسترے رکھ لیے، کوئی اس طرح کی چیزیں رکھ لی. اچھا آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں. فقہ حنفی میں مسجد میں کھڑے ہو کے اذان دینا مسجد کی بے حرمتی ہے. جی ہاں، تبلیغی جماعت والے کبھی مسجد میں اذان نہیں دیتے، ابھی بھی چلے جائیں. اسی طریقے سے الیاس قادری صاحب جو ہیں مسجد میں اذان نہیں دیتے. کمرے بنائے ہوئے علیحدہ اور وہ مسجد سے باہر ڈکلیئر کیے ہوتے ہیں. میں مدرسۃ المدینہ گیا کراچی 1999 میں، اس وقت دعوت اسلامی میں تھے ہم لوگ. تو کراچی مرکز میں نا آپ کو 6 7ویں صف کے اندر نا ایک چبوترا سا نظر آئے گا جو لکڑی سے انہوں نے گھیرا ہوا ہے ایسے، اور بیچ میں ایک کھڑے ہونے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. اب ایک بندہ جب نیا مسجد میں انٹر ہوتا ہے کہتا ہے یار یہ کوئی قبر ہے، کوئی مزار ہے مسجد کے اندر، کیا ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہاں یہ اذان دینے کی جگہ ہے. تو وہ سینٹر میں کیوں رکھی ہوئی ہے، آگے کیوں نہیں محراب کے پاس رکھی؟ وہ کہتے ہیں جی جب ہم نے مسجد بنائی تھی تو اس جگہ کو مسجد سے باہر ڈکلیئر کر لیا تھا. تو مسجد کے اندر اذان دینا تو مسجد کی بے حرمتی ہے، کیونکہ آواز اونچی کرنا مسجد میں منع ہے. اور یہ متھ یہ ہے پیچھے. تو اس کو ہم نے حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر وہ مسجد سے باہر بھی ہے تب بھی آواز تو مسجد کے اندر ہی اونچی ہو رہی ہے، کیونکہ آواز اس ایریا سے باہر بھی تو جائے گی نا، اس چوکٹے میں تو نہیں رہے گی. انجینئرنگ ہے، اینڈ رزلٹ تو یہ لگتے وہ شکار ہی ہے. چاہے آپ سرہانے کی طرف سر رکھیں یا پاؤں کی طرف، کمر تو درمیان میں ہی رہنی ہے. تو یہ متھ پیچھے ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. لیکن فقہ حنفی کی کتابوں میں ایسا نہیں ہے کہ بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. دعوت اسلامی والے بہت عرصے تک کہتے تھے جی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، آپ وضو خانے پہ بغیر وجہ کے چلے جائیں گے تب بھی ٹوٹ جائے گا، آپ سیڑھیوں والی جگہ پہ چلے گئے، ٹوائلٹ پہ چلے گئے، ان ساری جگہوں پہ جانے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. پھر ان کو فتاوی رضویہ شریف کی ایک گمشدہ جلد مل گئی،
وہ پرنٹ جب ہو کے آئی تو اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہوا تھا فتویٰ کہ جو مسجد کی آؤٹر باؤنڈری ہے نا اس کے اندر جو کچھ ہے وہ مسجد کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے, وہاں جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اسے کہا جاتا ہے فنائے مسجد, یہ فقہ کی ٹرم ہے. مسجد ہے سجدہ گاہ کی جگہ, جتنے حصے پہ صفیں بچھی ہوئی ہیں جہاں آپ جوتیاں اتار کے جاتے ہیں آج کے ماڈرن دور میں, اس کے ساتھ جتنا ایڈجسٹنٹ ایریا ہے نا, جوتیاں اتارنے کی جگہ, وضو خانہ, ٹوائلٹ, پارکنگ ایریا, مدرسہ اور نیچے کرائے پہ دی ہوئی دکانیں, یہ ساری فنائے مسجد ہیں. فنائے مسجد یعنی فنا فی المسجد ہوئی ہوئی ہے, مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی. فنا فی شیخ ہوتا ہے نا, مسجد کے لیے فنا ہوئی ہوئی, فنائے مسجد. تو اس کے اندر جانے سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اب شاہ فیصل مسجد کا تو فنائے مسجد بہت بڑا بنتا ہے, نہیں ٹوٹے گا. بادشاہی مسجد کا فنائے مسجد تو بہت بڑا بنتا ہے, نہیں ٹوٹے گا. عام مسجدوں میں بھی تو, اور فنائے مسجد میں بلا وجہ جانے سے بھی نہیں ٹوٹے گا. اب یہ لیٹسٹ ان کا فتویٰ ہے. پہلے تو ورنہ یہ تھا جب ہم جن زمانوں میں اعتکاف کرتے تھے تو انہوں نے مسجد میں نماز پڑھنے والی جگہ والے حصے میں نا انہوں نے واش بیسن لگائے ہوئے تھے منہ دھونے کے لیے, کیونکہ فتویٰ یہ تھا کہ صابن سے اگر چہرہ دھویا تو یہ فالتو کام ہے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی فالتو باہر گے تو گیا اعتکاف. ٹوتھ پیسٹ باہر کریں تو گیا اعتکاف. تو ٹوتھ پیسٹ سب کچھ لوگ اندر کرتے تھے. اب اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے اس سے رجوع کیا اور اعتکاف آسان ہو گیا. فنائے مسجد مسجد کے اندر ویسے اس سے بھی زیادہ آسان ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام تو اپنی بیوی سیدہ صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے اعتکاف میں. آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے, اور ایون جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. اگر جامع مسجد نہیں تو کسی دوسری جگہ مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتے ہیں. لیکن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کے اندر گزاریں. اور یہ جو اوپر وہ ایسے رومال لیے ہوتے ہیں انہوں نے, وہ پردہ شروع کر دیتے ہیں, پتہ نہیں وہ. اور اس سے بڑھ کر یہ وہ کہتے ہیں نہیں جو کپڑے پہلے دن آپ نے پہنے آخری دن تک وہی پہن کے رکھنے ہیں, چاہے جو مرضی ہو جائے, سوائے یہ کہ کسی پہ غسل فرض ہو جائے تو وہ علیحدہ بات ہے. ادروائز بال لوگ ناخن بھی نہیں کاٹتے, تو یہ بھی غلط ہے. آپ روزانہ بھی نہ آ سکتے ہیں, ضرور نہ آئے. گرمیوں میں یہ تو نہیں کہ وہاں ملانگ بن کے آپ نے بیٹھے رہنا ہے. مسجد تو ستھری جگہ ہے. نبی علیہ السلام نے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو پیاز کھائے ہماری مسجد میں نہ آئے, اور جو وہ ملنگ ہے مسجد میں اس کو بیٹھنے دیں گے نبی علیہ السلام؟ ٹھیک ہے, ملنگ آنا کے کام ہے مسجد ہی. ٹھیک ہے, ملنگ کا تو مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اس کی جگہ اور ہے, وہاں جائے. مسجد میں صاف ستھرے لوگ آتے ہیں, مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں, اور اسی لیے مسجد میں کاروبار کرنے سے منع کیا گیا. جامع ترمذی میں حدیث ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان اگر کوئی کرے تو کو اللہ کرے تمہیں چیز نہ ملے. لیکن یہ وہ چیز جو باہر گم ہوئی ہو, جو مسجد کے اندر گم ہوئی ہوئی چیز ہے نا, اس کا اعلان مسجد میں ہوگا, مسجد میں ہی ہوگا, لیکن اسپیکر پہ نہیں, نمازیوں کے اندر. تو وہاں جانے سے کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا جی. مسجد کی چھت بھی مسجد کا حصہ ہے, وہاں جانے سے بھی کوئی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ہر وہ چیز, ایون مسجد سے باہر بھی آپ چلے گئے. اب یہ مسجد نبی شریف میں اور حرمین میں جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں, بعض لوگوں کو وہاں کا کھانا وہ اس طرح پسند نہیں آتا, وہ باہر جا کے ہوٹلوں پہ کھانا کھاتے ہیں, تو اعتکاف تو نہیں ٹوٹتا ان کا. تو جا سکتے ہیں, باہر بھی جا سکتے ہیں آپ, لیکن صرف ضروری طبی حاجت کے لیے, مطلب گپ شپ کرنے کے لیے نہ چلے جائیں. اور کئی لوگ ہیں بیٹھے تو مسجد میں ہوتے ہیں, اسمارٹ فون جو ہے ان کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا, تو وہ ایکچولی باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا مسجد اندر بیٹھنا یا باہر, بشرطے کہ وہ دین کا کام کر رہے ہوں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اپنی کوئی چیٹنگ چلا رہے ہیں فضول قسم کی, وہ مسجد کے اندر بھی گناہ ہے, باہر بھی گناہ ہی ہے, اگر نامحرم کے ساتھ ہے. تو ویسے اگر تھوڑا بہت کوئی گھر کے ساتھ رابطہ رکھنا چاہتا ہے اپنی صحت کے حوالے سے, تو کوئی حرج نہیں ہے. جب گھر جا سکتے ہیں آپ, تو یہ تو چھوٹی چیز ہے کہ گھر کوئی موبائل سے فون کر لے کہ جی میں ٹھیک ہوں, کھانا پہنچ گیا ہے, یا کھانا صحیح نہیں بنا ہوا تھا تو, یا کوئی سویٹ ڈش نہیں پہنچی ہے تو منگوا لیں. کوئی اس طرح کا آپ میسیج دے سکتے ہیں. اور اگر کوئی کہتا ہے موبائل پہ نہیں دے سکتے تو آپ فزیکلی گھر جا کے دے دیں, تو پھر وہ کہیں گے ہوتے ہی رہو. ٹھیک ہے نا. اور جس طرح میں دسے نا, پہلے یہ کہتے تھے جرابوں میں مسا نہیں ہوتا, جرابوں میں مسا نہیں ہوتا. میں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے ثابت کیا کہ خالی پاؤں پہ بھی مسا ہو جاتا ہے. وہ کہتے نہیں سر جرابہ سے ہو جاتا ہے, پاؤں سے مسا رکھ رہا ہو. ٹھیک ہے نا. تو فائدہ ہو جاتا ہے لوگوں کو, جب بڑی ڈوز دی جائے نا وہ چھوٹی ڈوز ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے سر جرابہ سے ہو جاتا ہے. پہلے کہتے تھے چمڑے والے موزے ہونے چاہیے,
بڑا سمجھایا ان کو بھی، جرابین کی حدیث لد ہیں، خفین کی لد ہیں، نہیں مان رہے تھے. تو میں نے اکرمہ تابعی سے ثابت کیا، مصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ پورا باب ہے کہ وہ صحابہ اور تابعین جو یعنی پاؤں پہ مسح کے قائل تھے وضو میں، لیکن وہ پاؤں پہ مسح اس صورت میں ہوگا جب پاؤں صاف ستھرے ہوں، مٹی وغیرہ نہ ہو، دھلے ہوئے ہوں، ورنہ ہمارے جو پاؤں ہیں اس کو تو پاؤں دھونا ہی پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں شیعہ بھی پریکٹیکلی پاؤں دھوتے ہی ہیں. آپ دیکھیں وہ وضو کرنے سے پہلے آگے پاؤں کو صاف کرتے ہیں. آپ کہیں گے پاؤں سے وضو شروع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وضو نہیں شروع کیا، پاؤں دھوئے ہیں، وضو تو ہم بھی کلی سے ہی شروع کریں گے. تو یہ نیچرلی انہوں نے چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا ہوا ہے کہ پاؤں ایسی چیز ہے خالی مسح کرنے سے کام نہیں چلے گا. ہاں اگر دھلے ہوئے صاف ستھرے پاؤں ہوں پھر تو مسح سے کام چل جائے گا. تو اس لیے پاؤں دھونے والا جو معاملہ ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، اس حوالے سے زیادہ صحابہ و تابعین کا اسی پہ عمل ہے. میں بھی دھوتا ہی ہوں. جزاک اللہ.